جناب ڈاکٹر امجد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، آج بات ہو رہی ہے امن امان پہ۔ آج جو واقعہ پیش آیا ہے بنو میں، روز کا معمول ہے کہ کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ جو لوگ بنو میں شہید ہو چکے ہیں اور جو لوگ زخمی ہیں ان کے لیے ہم دعا گو ہے، اور ہم اس ملک کے لیے اور اس خطے کے لیے اور یہ جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے اس صوبے کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ پاک اس میں امن لے کے آئے۔ جس طرح عدنان صاحب نے کہا، مولانا صاحب نے کہا، صوبائی حکومت کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ لا اینڈ آرڈر پہ، سچویشن پہ وہ فوکس کرے، اور الحمدللہ ہم نے فوکس کیا ہے۔ آج جو واقعہ پیش آیا، جس طرح میرے بھائیوں نے کہا کہ سی ایم صاحب نے ساری میٹنگز ختم کر کے صرف اسی پہ فوکس کیا، اس کو ترجیح دی، سارے افسران کو بلایا کہ اس کی انکوائری رپورٹ ہمیں پیش کرے کہ کس نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ یہ تو پرامن جلوس تھا۔ لوگ کس کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ لوگ نکلے تھے کہ ہمیں امن چاہیے، اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے کہ ہم سلامتی سے رہے، ہم امن سے رہے، خود بھی امن سے رہے، دوسروں کو بھی امن سے رہنے دے۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں جو آ کے یہاں پہ ہمارے امن کو تباہ برباد کر دیتے ہیں؟ صوبے کا چیف ایگزیکٹو کیوں میٹنگ بلاتا ہے کہ کس کا گناہ ہے اور اس پہ انکوائری کرے؟ وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایفیکس کمیٹی میں، فیڈرل کیبنٹ میں، کہ پختونخوا میں آپریشن کیا جائے۔ کیوں پختونخوا میں آپریشن کیا جائے؟ کچے میں ہمارے لوگ جاتے ہیں سندھ میں، ان کو پکڑ کے مار دیا جاتا ہے، ان سے پیسے بھی لی جاتی ہے، وہاں پہ تو کوئی آپریشن نہیں ہوتا۔ سندھ میں ایک موبائل 15-20 ہزار موبائل پہ لوگوں کو موبائل بھی لیا جاتا ہے اور ان کو قتل بھی کیا جاتا ہے۔ کراچی میں وہاں بھی کوئی آپریشن نہیں ہے۔ تو کیا یہ پختون قربانی کا بکرا یہ پختون لوگ ہیں؟ یہ اس صوبے کے لوگ ہیں۔ میرے 3 ریجن میں، ساؤتھ میں، سینٹرل ریجن میں، ملکنڈ ریجن میں آپریشن ہو رہا ہے۔ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کے کہنے پہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے اس کی اپروول دی ہے۔ اچھا، میرا چیف منسٹر جب وہاں سے نکلتا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہ تو میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اعلان کہتا ہے، وہ چیلنج کرتا ہے کہ یہ جو انہوں نے عزم استحکام آپریشن ہے، اس کا کوئی نام ہی نہیں لیا وہاں ایپیکس کمیٹی میں یا جو میٹنگ ہوئی تھی۔ تو میری صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ کہتا ہے، اور جو خان صاحب سے ملتے ہیں، اور وہ خان صاحب کا بھی یہی موقف ہے اور ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ امن جو آئے گا وہ عوام خود لے کے آئیں گے۔ ظلم سے، جبر سے، اس طرح کے لوگوں کو مروانے سے، اسی سے کبھی امن نہیں آئے گا۔ اور اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ یہ فیصلے کرواتے ہیں اس صوبے کے لوگوں کے خلاف، تو ان کو کشمیر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ عوام انڈیا کی فوج کے ساتھ نہیں ہے، تو وہاں پہ وہ امن لے کے آئی ہے یا وہ لوگ؟ دیکھو، ہم نے یہ کتنی تجربات کی ہے کہ جتنے بھی آپریشن 11-12 آپریشن تو یہ ہماری زندگی میں ہوئی ہے، کون سی آپریشن سے اس صوبے کے حالات بہتر ہوئی ہے؟ 2013 میں جب ہمیں حکومت ملی، پی ٹی آئی کو ہمیں اختیارات ملی، تو الحمدللہ امن بتدریج قائم ہوا۔ لیکن جب رجیم چینج آیا اور یہ جو ساری ادارے تھے ان کو تباہ برباد کیا گیا، ان کو پولیٹیسائز کیا گیا، ان کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا، تو امان اس صوبے کا دوبارہ تباہ برباد ہوا۔ پولیس کو پی ٹی آئی کے پیچھے لگا دیا، جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ سب کو پتہ ہے یہ وہ زمانہ نہیں ہے، یہ گلوبل ولیج ہے، سب کو پتہ ہے کہ کون کیا کروا رہا ہے۔ جب سے استحکام آپریشن کا نام
لیا گیا ہے اور اپروول دیا گیا ہے، تب سے جو ہے نا اس صوبے میں حالات خراب ہو چکے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہماری بنو میں ان کا گناہ کیا تھا کہ وہ نکل آئے، امن کے لیے امن چاہ رہے تھے، وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم امن نہیں چاہ رہے۔ اچھا ملکنڈ میں ہوتا ہے، باجوڑ میں ہوتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے، تو ان کی جو یہ جو وجوہات میں بیان کر رہا ہوں، ہماری حکومت کی اپنی پرائرٹیز ہے امن امان کے لحاظ سے، سی ایم صاحب بالکل چوکنا ہے اس پہ، لیکن جو وجوہات ہے جس کی وجہ سے اس صوبے کے امن امان خراب ہو رہی ہے، تو وہ کس کی ذمہ جاتا ہے؟ سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے، ایک ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ کون کروا رہے ہے، کس لیے کروا رہے ہے، اور اس صوبے کے عوام کے ساتھ ان کی کیا دشمنی ہے کہ ایک سے ایک آپریشن ہوتا ہے یہاں پہ، ہماری پختون بچے، ہمارے لوگ مرتے ہیں، اس میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اس خون کا یہ تو اللہ ہم نے تو اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ اس پہ سیاست کریں گے تو ایک دن تو ہم سب نے جانا ہے، اس شہنشاہ کے پاس ہم نے جانا ہے اور اس چیزوں کا جواب دینا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تو کہا ہے، اس نے تو اللہ پاک تو پوری انسانیت کی بات کرتا ہے، وہ تو مسلمانوں کی بات نہیں کرتا۔ وہ تو اللہ تو فرماتا ہے، قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کی قتل ہے۔ تو آج پاکستان میں اور خیبر پختونخوا میں وہی ہو رہا ہے، تو کیا ان لوگوں نے جواب نہیں دینا؟ بڑی بڑی ظالم اس دنیا میں آئی، لیکن ان کے انجام دیکھو۔ نمرود آیا، کتنی اس نے ظلم کی، لیکن ایک لنگڑی مچھر سے جو ہے نا اس کو اللہ پاک نے اس سے مروایا۔ فرعون آیا، کتنی اس نے ظلم ڈالی، لیکن اس کا جو پانی کی وجہ سے جو ہے نا وہ مر گیا، اور آج دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہے، لوگ جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ وہی بدبخت شخص تھا۔ یزید نے جو ابھی ہم نے یہ ربیع الاول منائی، یزید نے کتنی ظلم کوپا میں کیے تھے، اس کا انجام آپ دیکھ لی، اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کا کیا اثر ہوا پوری دنیا میں، پوری جو کائنات ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ 1450 سال ہو گئے ان کو اس دنیا سے گئی ہوئی، ابھی بھی لوگ اس کو ضلالت اور اس کی وجہ سے پہچانتے ہیں کہ اس نے ظلم کیا تھا، یہ ظالم تھا۔ تو ان لوگوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا۔ میرے خیال میں یہ لوگ اپنے آپ کو جواب دینے سے مبرہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے نہیں۔ ان سب نے دیکھا ہے، تو ہم اب اگر یہ ایوان اس بات پہ متفق ہے کہ ہم امن کے لیے اٹھے، اور ابھی ہمیں امن کے لیے اٹھنا ہوگا، ہمیں سیاست نہیں کرنی ہوگی، نہ میں نے پی ٹی آئی کرنی ہوگی، نہ انہوں نے جی آئی، نہ مسلم لیگ، ہم نے اس ملک کے لیے نکلنا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا امن کے لیے، اپنے اس صوبے کے لیے، اپنے عوام کے لیے نکلنا ہوگا اور کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر ہم نہیں کھڑے ہوتے اور اگر ہم سیاست کریں گے تو میرے خیال میں یہی لوگ جو اس صوبے کے امن کو تباہ برباد کر رہے ہیں، یہ کامیاب ہو جائیں گے اور ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو آج جتنے بھی ہماری اسمبلی کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ایوان میں موجود اپوزیشن اور حکومتی بینچ ہے، وہ اس بات پہ متفق ہے کہ اس طرح کی جو آپریشن ہو رہی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور صوبائی حکومت، چیف منسٹر جو چیف ایگزیکٹو ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات کر کے ہمیں قائل کرے کہ کس وجہ سے ہمیں آپریشن کروا رہی ہے، ہمیں قائل کرے، میرے صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو قائل کرے، تو تب یہ ممکن ہے کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہو۔ ہاں، ہم الحمدللہ دہشت گردی کے خلاف ہے، ہم نے دہشت گردی، جو بھی دہشت گرد ہوتا ہے اس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ اس کا کوئی دین ہوتا ہے، کوئی بھی مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دہشت گردی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ تو کیوں یہ لوگ ناکام ہیں؟ کیوں یہ دہشت گرد کو نہیں کنٹرول کر سکتے؟ اچھا، جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، بارڈروں پہ بیٹھے ہیں، وہ کیوں ان سے یہ لوگ یہاں نکل آ جاتے ہیں؟ چاہے یہ ہونا تو یہی چاہتا کہ بارڈر پہ ہم سنتے کہ 50 دہشت گرد بارڈر کراس کر رہی تھی اور ان کو مارا گیا، 100 بارڈر کراس کر رہی تھی اور ان کو مارا گیا تھا۔ اچھا، بنو سٹی میں یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے، ملکنڈ میں ہو رہا ہے، باجوڑ میں ہو رہا ہے۔ تو اسپیکر صاحب، جس طرح آپ کو عدنان صاحب نے کہا کہ ہمیں رولنگ چاہیے، جس طرح ہم نے آج قرارداد منظور کی اور ہم لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ بالکل ہم اس کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارا چیف ایگزیکٹو، چیف منسٹر صاحب، اس نے آج سب کام چھوڑ کے اس پہ انکوائری ہو جائے، اور انشاءاللہ اس انکوائری کو یہ انکوائری جو ہے، یہ انکوائری ہم پیش کریں گے کہ کیوں بے گناہ لوگ قتل ہو رہی ہے۔
تو ہماری جو حکومت کا موقف ہے میرے ساتھیوں نے بھی بیان کیا، اور اپوزیشن لوگ جو کہہ رہی ہے یہ ہم اگر ایک پیج پہ ہے تو کیوں نہ اس پہ رولنگ ہونی چاہیے۔ اور جناب اسپیکر صاحب، جن کا جو کام ہے وہ کام ان کو وہ کرنا چاہیے۔ صوبائی حکومت کا جو کام ہے وہ صوبائی حکومت کریں گے، جو ایجنسیوں کا کام ہے وہ اپنا کام کرے، جو سیکیورٹی فورسز کا کام ہے وہ اپنا کام کرے، تب اس ملک میں امن آئے گا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھتے ہے کہ کے پی کے میں امن نہیں ہوگا، تو یہ سن لے کہ اگر کے پی کے میں امن نہیں ہوگا تو پورے پاکستان میں امن نہیں ہوگا۔ اس خام خیالی میں کوئی نہ رہے، اس خام خیالی میں کوئی بھی نہ رہے۔ تو میرا بھی یہی عرض ہے کہ انشاءاللہ جس طرح ہمارے اپوزیشن بھائیوں نے کہا، ہم بالکل، ہماری حکومت ہر چیز کے لیے رسپانسبل ہے، لیکن بعض چیز ایسی ہوتی ہے کیونکہ اس میں یہاں بہت سے لوگ اس صوبے سے ان کا تعلق ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں، وہاں بھی ان کی کولیشن پارٹی ہے، وہاں ان کی حکومت ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہاں بھی ان کو بات کہے کہ آپ اس طرح کی فیصلے ہم پہ کیوں مسلط کرواتے ہیں، جہاں پہ ہمارا امن امان بھی خراب ہوتا ہے، ہمارے لوگ بھی شہید ہو جاتے ہیں، ہماری سکولز بھی بند ہو جاتے ہیں، ہمارے اسپتال بھی بند ہو جاتے ہیں، ہماری ڈیولپمنٹ بھی رک جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر یہ لوگ بھی کنوے کریں اور اس صوبے کے خاطر اور اس صوبے کے عوام کی خاطر، تو میرے خیال میں انشاءاللہ یہاں پہ امن قائم ہوگا۔ شکریہ۔